جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ نبیوں کا کام صرف علم کا سیکھنا سکھانا تھا یا کوئی اور کام بھی تھا. ہم دیکھتے ہیں تمام نبیوں کی تاریخ میں سب سے پہلا کام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو ایک جان لو، اللہ کی گواہی دے دو، اللہ کو معبود مان لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم کامیاب ہو. سب کی دعوت، پہلی دعوت یہی دعوت ہوا کرتی تھی، اور دوسری چیز جو ہے انہی کے ذمے صرف دعوت کا کام تھا، کسی اور کے ذمے دعوت کا کام نہیں تھا. لیکن چونکہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے بعد کسی نبی کا آنا نہیں، ان کے بعد کسی شریعت کا آنا نہیں، ان کے بعد کسی جو ہے قرآن کا اور کسی کتاب کا آسمان سے اترنا نہیں ہے، اس وجہ سے اب دعوت کا کام جو دیا گیا ہے وہ امت کے حوالے بھی ہے، وہ امت کے حوالے بھی ہے اور علماء کے حوالے بھی ہے. اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے بڑھائیں اور دنیا کے کونے کونے تک کے اس کو جا کر کے پہنچائیں، دنیا کے کونے کونے تک کے جا کر کے اس دعوت کا کام کریں اور وہ دعوت لوگوں تک کے پہنچائیں. اب دعوت کا کام کے تعلق سے قرآن پاک میں بہت سی آیتیں، سب سے جو مشہور جو آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، اس شخص سے بہتر کسی کا کلام اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اور آگے فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور لوگوں میں کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس چیز کا دعویٰ بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے جو چیز تم کو پہنچ جائے، جو علم تمہارے پاس ہو وہ لوگوں تک کے پہنچاؤ، وہ لوگوں تک کے پہنچاؤ. قرآن کی آیات کو جمع کر لیا جائے، احادیث نبویہ کو جمع کر لیا جائے، ہم کو دعوت کا حکم تو مل جائے گا. بلکہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ دعوت کا حکم تو قرآن میں موجود ہے لیکن دعوت کا طریقہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ صرف پڑھنا پڑھانا دین ہے، صرف پڑھنا پڑھانا دعوت کا کام ہے، غلط ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ صرف جو ہے بچوں کو تعلیم دے دینا دعوت کا کام ہے، غلط ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو خطاب کر دینا دعوت کا کام ہے اور لوگوں تک کہ صرف اسی وجہ سے دعوت دی جا سکتی ہے، غلط ہے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سامنے موبائل رکھ کر کے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دیں اور وہ سوشل میڈیا پہ پھیلا دیں تو پوری دنیا میں دعوت پھیل سکتی ہے، صرف یہی دین کا کام ہے، باقی کوئی دین کا کام نہیں، غلط ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر ہمارے دل میں یہ نیت ہے، اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم صرف جماعت میں جا کر کے چلا و 4 مہینہ لگا کر کے اس میں صرف دعوت کا کام کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن عوام کے درمیان میں رہ کر کے اور عوامی سطح پر جو سب سے زیادہ فائدہ مند اور سب سے زیادہ کارآمد اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا اور آسانی سے بات سمجھ میں آ جانے والا جو کام ہے دعوت کے لحاظ سے، وہ دعوت تبلیغ ہے. وہ دعوت تبلیغ ہے. عوامی سطح پر، علماء کی سطح پر اگر ہم جائیں گے تو ان کے لیے میدان مختلف ہوتے ہیں. وہ تصنیفی کام بھی کرتے ہیں، دعوت کے کام میں شمار کیے جاتے ہیں، دین کے کام میں شمار کیے جاتے ہیں. وہ فتویٰ بھی اگر دارالافتاء میں بیٹھ کر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ دین کے کام میں شمار کیے جاتے ہیں. وہ دارالقضاء میں بیٹھ کر فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ دعوت کے کام میں شمار کیے جاتے ہیں اور دین کے کام میں شمار کیے جاتے ہیں. وہ جو ہے کسی بڑی جامعہ اور کسی دارالعلوم میں بیٹھ کر کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوں اور حدیثوں کا جو ہے درس دے رہے ہوں، بخاری و مسلم کے حوالے دے رہے ہوں، وہ پڑھا رہے ہوں اور لوگوں کو اس کے حوالے کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہوں، حدیث کی تشریحات بتا رہے ہوں. اور چاہے وہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کوئی درس دینے والا ہو، چاہے ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کے الفبا لوگوں کو پڑھانے والا ہو، وہ بھی دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام اللہ نے جو قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث نبویہ میں ذکر کیا ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے، خاص طور سے علماء کے لیے کوئی طریقہ اس کے لیے متعین نہیں کیا ہے. عالموں سے، علماء سے بدگمانی، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دعوت التبلیغ کے الحمدللہ امیر ہیں اور پوری دنیا کے کام سمجھ لیجئے ان کے جو ہے ان کے سرپرستی میں چل رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عالم سے بدگمانی، کسی عالم سے بدگمانی یہ علم سے بدگمانی کا ذریعہ ہے. عالم سے بدگمانی کسی عالم سے بدگمانی علم سے بدگمانی کا ذریعہ ہے. کسی عالم سے بغض یہ انبیاء کرام سے بغض کا ذریعہ ہے. اور نبیوں کے زمانے میں ان کی فرما برداری ضروری تھی، ان کی نافرمانی میں
کفر کا اور فسق کا ہونے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ آج کے زمانے میں نبی موجود نہیں ہیں، ان کے ورثاء موجود ہیں۔ نبیوں کی طرح اور ان کے زمانے کی طرح علماء سے عقیدت رکھنا، علماء کی بات ماننا، علماء کی عزت کرنا، علماء کی قدر کرنا آج کے زمانے میں ضروری ہے۔ اس کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بھی امید ہے کہ وہ فسق کا شکار ہو سکتا ہے۔ بلکہ کسی بڑے عالم، کسی بڑے شیخ، بلکہ اگر بھول نہ رہے ہوں تو شیخ سعدی یا جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص علماء سے بدگمان رہتا ہے، علماء سے بغض رکھتا ہے، دل میں عداوت رکھتا ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے، مرنے کے بعد اسی قبر کھود کر دیکھ لینا، مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر چکا ہوگا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا ہوگا۔ یہ ہے علماء کا مقام، یہ ہے۔ ہم اپنا مقام نہیں بتا رہے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، علماء کا مقام بتا رہے ہیں۔ لوگوں میں دیکھا، عوام میں دیکھا، معاشرے میں دیکھا، جس چیز کو محسوس کیا اس چیز کو بتانے کا میرا من کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں بات ڈالی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوالے بھی دینا شروع کر دیے، حدیث پاک بھی ہمارے سامنے آ گئی، قرآن پاک کی آیت بھی ہمارے سامنے الحمدللہ آ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کو کامل دین پر چلنا ہے تو کامل دین پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کو نبیوں کے طریقے پہ چلنا ہے تو نبیوں کے ورثاء کی عزت کرنی پڑے گی، ان کی نافرمانی سے ہم کو بچنا پڑے گا، ورنہ فسق و فجور کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اس طریقے سے مولانا ارشد صاحب نے، ارشد مدنی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے بتایا کہ اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے اپنے پڑھائی کو دیکھیں کہ ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ اگر ان کو مرنے سے پہلے کی چیزیں حاصل ہو رہی تو وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، اور اگر ان کو مرنے کے بعد کے مسائل کا حل مل رہا ہے، قبر کے سوالات کا جواب مل رہا ہے، تب تو وہ علم ہے، تب تو وہ علم ہے۔ اور یہی وہ جماعت تبلیغ ہے، یا تو زمین سے نیچے کی یعنی قبر کی بات کرتی ہے، یا تو آسمان سے اوپر کی جنت و دوزخ کی بات کرتی ہے۔ اس کی خصوصیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جماعت تبلیغ والے سیاست میں نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مفتی صاحب ہیں، تو انہوں نے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جماعت تبلیغ والوں کا سیاست میں نہ آنا یہی بہت بڑی سیاست ہے۔ جماعت تبلیغ کا سیاست میں نہ آنا یہی ان کی بہت بڑی سیاست ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے، اس کام میں لگو گے تب سمجھو گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، چاہے وہ کسی نہج پر کام کر رہے ہوں، کسی سطح پر کام کر رہے ہوں۔ اگر وہ دین کا کام ہے، اگر دین کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر دین کے تعلق سے کسی مسلمان کا فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم ان کی اگر جو ہے عزت نہیں کر سکتے، اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مخالفت بھی نہ کریں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مخالفت بھی نہ کریں۔ ہر لائن قرآن پاک میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ دعوت کا کام بہرحال سب کے اوپر ہے، سب کے اوپر ہے، ایک کے اوپر نہیں ہے، سب کو کرنا ہے، اپنے اپنے طریقے سے کرنا ہے۔ ایک آدمی ڈیوٹی جاتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ ہم سنت والا لباس پہنیں گے، سنت والا چہرہ رکھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے، اور دل میں نیت یہ ہے کہ اس سے اللہ تو راضی ہوگا ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک دعوت بھی ہم سے چلی جائے گی۔ جو ہمارے غیر کام کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان تک کہ یہ میسج جائے گا، وہ جا کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہ بھی دعوت ہے۔ یہ جاب کرنا بھی دعوت ہے، یہ ملازمت کرنا بھی دعوت ہے۔ ہر طرح کی جو ہے دعوت ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت اصل ہے کیا۔ دعوت کو جب ہم سمجھ لیں گے، اس کے مزاج کو سمجھ لیں گے، تب ہم کام کرنے والے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ وہ چیز ملے گی جو ہم چاہتے ہیں۔ بہرحال دوسری چیز آج کل ہم دیکھ رہے ہوں گے دنیا میں اور ہندوستان میں بھی، پڑوسی ملک میں بھی سیلاب آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کس طرح سے لوگوں کو آ کر کے پکڑ رہے ہیں، جکڑ رہے ہیں، اور کیسی تباہی مچی ہوئی ہے۔ آدھا ہمارے خیال سے پڑوس کا جو ملک ہے، آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، اور کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ جو ہے اپنی تمام چیزوں سے جو ہے چھوڑ چکے ہیں، اپنی چیزوں کو اور اپنے شہر کو کھو چکے ہیں، اور کیچڑوں سے لاشیں نکل رہی ہیں۔ ہم ایسے وقت میں کہتے ہیں، ادھر توجہ دیے، ہم ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ جب سیلاب اور زلزلہ اور طرح طرح کی چیزیں ہم نے اپنے بچپن میں تو ہم سنتے ہی نہیں تھے، کبھی کبھار سن لیا کہ فلاں جگہ تھوڑا زلزلہ، تو ہمارے خیال سے 2014 میں ہم نے پہلی بار سنا کہ زلزلہ آیا تھا اور ہوتا کیا ہے تب سمجھ میں آیا۔ سیلاب ہم سنتے نہیں تھے، آپ لوگ بھی جو ہے اچھی خاصی عمر رکھتے ہیں، تجربہ ہے کہ کبھی کبھار سننے میں آ جاتا تھا کہ سیلاب آیا ہے، یا عذاب آیا ہے، یا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ آج کا
حال یہ ہے کہ ہر روز صبح اٹھو تو کہیں نہ کہیں سے خبر آ جاتی ہے اور ڈر لگا رہتا ہے کہاں جو ہے اللہ کا عذاب نہ آ گیا ہو کہیں، اور کہاں سے کوئی خبر ایسی نہ آ گئی ہو جو ہے دل کو دہلا دینے والی ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک کہ ہم لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ ابھی تک کہ مسجدوں میں اور ممبروں سے اور اسی طریقے سے جلسوں کے جو ہے اسٹیج سے یہی بیان ہو رہا ہے کہ بھیا نماز پڑھ دے، نماز پڑھ لو۔ ابھی تک یہی سب چل رہا ہے۔ ابھی یہی چل رہا ہے کہ حرام کمائی چھوڑ دو، حلال کمائی اختیار کر لو۔ ابھی یہی بنیادی چیزیں ہم حل نہیں کر پائے۔ ابھی یہی چل رہا ہے کہ بھیا اپنی عورتوں کو، اپنی جو ہے گھر کی خواتین کو، بچیوں کو پردہ کرا لو۔ ابھی ہم اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور نئے نئے مسائل جو ہندوستان میں لگے ہوئے ہیں ان کا جو ہے حل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ہم نمازوں کی پابندی کریں اور صدقات کریں، اللہ سے دعا کریں۔ دعا کے ذریعے سے بھی جو ہونے والی مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، صدقات کے ذریعے سے آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، ہمارے خیال سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے بخاری مسلم چھوڑ کر کے ابو داؤد وغیرہ تمام حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی کوئی شخص 3 مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ رات کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اچانک ہونے والے حادثات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ایک حدیث خیالی حدیث بیان کی، تو اس کے بعد ان کے جو ہے ایک شخص کے سامنے بیان کی، تو کچھ دن کے بعد وہ شخص آیا تو دیکھا کہ حضرت ابان بن عثمان ان کو فالج کا اثر ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا، مطلب اس نگاہ سے دیکھنے لگے ان کو کہ آپ نے تو ابھی اس دن ہم سے حدیث بیان کی تھی کہ جو بھی شخص جو ہے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اچانک مصیبت نہیں پہنچتی، تو آپ کو جو ہے فالج کا اثر کیسے آ گیا، فالج کا اٹیک کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے اس نیت سے ہم کو نہ دیکھو، نہ ہم نے جھوٹ بولا ہے اپنے اوپر والے راوی سے، نہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جھوٹ بولا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم نے حدیث بیان کی، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے میں اس دن دعا پڑھ نہیں پایا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ جو ہے بیماری لاحق ہو گئی۔ تو اس دعا پہ بلکہ حدیث پہ یقین رکھیں، اس دعا کو جو ہے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں سیلاب اور عذاب کا آنا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، علماء کی قدر نصیب فرمائیں، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔